پیر آف کنجر شریف، پیر کاکی تاڑ، کنجریوں کا پیر، اور بڑی ہیڈنگز لگا کے اور انہیں بلیک میل کیا. تو وہ خیر بلیک میل کیا ہوتے، رؤف کلاسرا صاحب بھی اس ٹیم میں کہیں تھے. یہ خود ہی کہتے ہیں، ان کا ہی کالم پڑھا میں نے، مجھے تو اس دور میں نہیں تھا. انہوں نے خود ہی لکھا ہے کہ میری نیا صحافت کا دور تھا تو مجھے ضیاء شاہد صاحب لے گئے اور ہم نے وہ اسٹنگ آپریشن کیا ہیرا منڈی میں کہ یہ بابا اسلام بدنام کر رہا ہے. اسلام بھی تو ایک تو ساڈا اسلام ہے نا کمزور ہے بیچارہ، کوئی ایتھوپیا کا ایک قحط زدہ نہیں ہوتا، وہ ایویں انہیں پتہ نہیں ہے کہ شریعت محمدی کتنی طاقتور چیز ہے. آج تک اس کی انمٹ نقوش ہے. مائیکل لال اسے کیا چینج کرے گا؟ وہ ایک جاری و ساری ہر وقت تازہ بہتے اچھلتے چشمے کا نام ہے، شینی پانی کا نام ہے. یہ اسٹیگنیٹ واٹر کا نام نہیں ہے شریعت، ٹھیک ہے، وہ ایک جاری و ساری کلمہ ہے. لیکن بہرحال تو وہ تو ایک عوام کو جو انہوں نے کرنا تھا جی اسلام خطرے میں پڑ گیا. ہیرا منڈی میں جو ہے نا ایک بابا جو ہے وہ کہتا ہے کہ جی دھمال دیکھنے سے، کاکی کے پیروں کو دیکھنے سے یا دھمال کرتی کاکی کو دیکھ کے شفا ہو جاتی ہے. تو اسلام تو خطرے میں پڑ گیا. چاہے شراب سے شفا ہو رہی تھی اس کی خیر تھی، سور کی چربی کی دوائیوں سے شفا ہو رہی تھی اس کی خیر تھی. وہ انہوں نے کوئی آپریشن وغیرہ کیا. سب یہ کانسیپٹ تھا کیا؟ وہ کانسیپٹ اس کے پیچھے لاجک کیا تھی؟ درد. ایک کوئی بھی بندہ نارمل لے مین، بے شک وہ پڑھا لکھا ہے وہ نہیں پڑھا لکھا، وہ سوچے گا تو صحیح کہ اب کوئی کہے کہ میں جی جا رہا ہوں علاج کے لیے اور میں جا رہا ہوں ہیرا منڈی اور میں نے دیکھنا ہے ڈانس، اور جس طرح آپ نے کہا کاکی کے پیر اور اس کا ناچ دیکھ کر میں شفا لے لوں گا، اس کو شفا اس کس طرح شفا ہوگی؟ تو بہت خوفناک ہے صاحب، بات تو بہت خوفناک. وہی میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ عوام بھی یہی سوال کرے گی کہ کس طرح. عوام پہلے تو ایک تو عوام وہ ہے جو نیک لوگ ہیں نا، وہ تو ادھر جاتے ہی نہیں ہیں، یا جاتے ہیں تو پتہ نہیں لگنے دیتے. ٹھیک ہے نا. تو جو جاتے ہیں جی زیادہ تر آپ کو پتہ ہے وباش نوجوان ہوں گے یا بوڑھے ہوں گے، ٹھیک ہے نا، وہی ہوں گے جی. نشہ، شراب اور عورت اور شباب کباب سب کچھ. صحیح کہہ رہے ہیں. اس بندے کو آپ وہاں کہیں وہ ہیرا منڈی میں آیا ہے مجرا کرنے، جسم فروشی کرنے یا جو بھی کرنے آیا ہے، اس کو اب جا کے آپ تبلیغی جماعت بیچاری چلیے، تبلیغی جماعت نہیں جاتی وہاں پہ، نہ جماعت اسلامی وہاں جاتی تھی، ٹھیک ہے. اب وہ جا کے انہیں کہیں کہ جی سب وضو کریں اور آئے نماز پڑھیں، تو کون پڑھے گا یا ان کی کون سنے گا؟ ٹھیک ہے، وہ دھکے مار دیں گے. کوٹھے والے بھی کہیں گے کہ یار تم کون ادھر آ گئے ہو. اب وہ تو وہاں گئے ہیں اس کاکی کا تماشا دیکھنے یا اس کا جسم نوچنے، ٹھیک ہے. آپ نے بوہر کا ایٹامک ماڈل دیکھا ہوگا یا پڑھا ہوگا کیمسٹری میں کہ ایک نیوکلیس ہوتا ہے سینٹر پوائنٹ، اس کے گرد الیکٹران اور ہر چیز گھوم رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. کائنات میں سورج، زمین کے گرد ہر چیز اپنے مدار پہ گھوم رہی ہے نا، اس کا ایک سینٹر پوائنٹ ہے. ہماری روح کا جو سینٹر پوائنٹ ہے، جو کنیکشن ہے، وہ بیسیکلی اللہ ہے. ہمیں جو اصل انرجی ملتی ہے، ہمارے جو مرضی مذہب ہیں، ہم جس مرضی مذہب سے ہیں، ہم ایتھسٹ بھی ہیں، ہمیں بنانے والا ایک ہے، نو ڈاؤٹ اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے. اب اس کا نام، آپ کا نام میں اور آپ اللہ کہتے ہیں، کوئی اسے گاڈ کہتا ہے، کوئی اسے لارڈ کہتا ہے، کوئی اسے بھگوان کہتا ہے، کوئی اسے واگرو کہتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی شو کہتا ہے، جو بھی کہتا ہے. نام جو مرضی اس کی آپ رکھتے رہیں، اس کی پہچان میں کمی ہے. کوئی اسے کچھ سمجھ رہا ہے، کوئی اسے کچھ سمجھ رہا ہے، کوئی پورا کوئی کیا جانے گا. سرکار دو عالم میکسیمم قریب گئے، ٹھیک ہے. اب یہ ہیں ہمارے بلیفس. ایک یہ ہے کہ ایک بچہ پیدا ہوا ہیرا منڈی میں پیدا ہوا، اس کو بتایا ہی نہیں کسی نے کسی ریلیجن کا، ٹھیک ہے، اسے بھی نہیں پتا، لیکن وہ بھی مصیبت میں پڑتا ہے نا، تو وہ بھی کسی نہ کسی کو وہ سوچتا ہے کہ میں کہاں سے آیا ہوں، کدھر جانا ہے. اب ہم لوگ جب بھرے پیٹ والے ہیں یا عیاشی میں جو چلا گیا یا کسی دکھ کی وجہ سے، کسی تکلیف کی وجہ سے، اصل میں اس کی لڑائی ہو گئی معاشرے سے، اللہ سے، اپنے آپ سے، تبھی جاتا ہے نا وہ اپنے غم کو غلط کرنے. تو وہ اپنے سینٹر پوائنٹ کو چھوڑ دیتا ہے، بھول جاتا ہے یا بھولنے کی کوشش کرتا ہے، یا وہ اس عیاشی میں پڑ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب اس کو اصل چیز کیا ہے، یہ زبان جو میں اردو بول رہا ہوں تو انگریزی والا اس کو نہیں سمجھ پا رہا ہوگا، عربی والا نہیں سمجھ پا رہا ہوگا، کوئی عربی بولے گا مجھے سمجھ نہیں آنی، لیکن احساس جو ہے وہ سب کا ایک ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. تو درد ہے احساس. تو کامن لینگویج کیا ہے؟ درد، احساس، ٹھیک ہے. اب اس کے اندر وہ احساس جگانا کہ اس کو رب یاد آ جائے، ٹھیک ہے. اب وہ وہاں بیٹھا ہوا ہے، شراب کی بوتل ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے، یا نشہ اس نے کیا ہوا ہے، یا ویسے کسی تماشے کے چکر میں یا یاشی کے چکر میں وہ مجرا دیکھنے گیا، اس کا جسم دیکھنے گیا، واٹ ایور کرنے گیا، وہ وہاں بیٹھا. وہاں اچانک ایک تو بابے نے وہ کاکی جو ہوتی تھی اس کو ملا لیا ہوتا تھا ساتھ، پہلے اس پہ کام کیا ہوتا تھا، کیونکہ وہ لوگ بھی بہت توہم پرست ہوتے ہیں. اچھا، وہ توہم پرست بہت زیادہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اور ان میں سے وہ کاکیاں جن کے کام نہیں چل رہے ہوتے تھے، یا ان کے گھر والوں کا خیال ہوتا تھا کہ یہ انہوں نے انویسٹ کیا ہوتا تھا، پتہ نہیں کتنے لاکھوں میں خریدی ہوتی تھی بیچاری بچپن سے، یا اٹھائی ہوتی تھی اسپتال سے، ٹھیک ہے. تو اس کو تو نہیں پتا ہوتا تھا یہ کسی نواب صاحب کی
بلیک میلنگ سٹاف بنایا ہوتا تھا کہ آپ کی بیٹی یا اتنے ہزار اتنے لاکھ بیچتے رہیں, ان کے لیے تو وہ ایک فیکٹری ہے نا, انویسٹمنٹ ہے. ٹھیک ہے. اب وہ جب بڑی ہوئی ہے تو وہ اس کا جی وہ اس طرح اس کی فین فالوئنگ نہیں ہو رہی جیسے آپ لوگ مارکیٹنگ کرتے ہی ہیں نا, یا اپنے جتن کرتے ہیں نا کوئی بھی چیز مشہور کرنے کے لیے, جو بھی اب تو وہ آگے نا ریٹنگ. ٹھیک ہے. اب انہوں نے ادھر بابا بیٹھا ہوتا تھا, سڑک کے اوپر لیٹا ہوتا تھا, ننگ دھڑنگ یہ جس حالت میں بھی تھے شروع میں, تو ادھر پتہ چل گیا کہ یار یہ بابا جو ہے نا کالی جیب والا ہے, یہ جو کہہ دندہ ہو جاتا ہے. آپ اور ہم سمجھتے ہیں بلیک کالی جیب, ایک کاری جیب ہے. کاری جیب کہ یہ سیف زبان ہے. روحانیت میں پازیٹیو وے میں بابا جی بائی برتھ سید تھے اور بہت بڑی فیملی سے تھے. جدی پشتی سرخ پوش جلال الدین سرخ پوش بخاری جو اچ شریف والے سید ہیں, وہ بخاری سید ہیں. وہ سب چھوڑ چھاڑ کے پاکستان کے پہلے کول مائنرز میں سے ہیں, گورڈن کالج پنڈی کے پڑھے ہوئے ہیں, اور 7 ضلعوں میں زمینیں تھیں, لینڈ لارڈ تھے اس زمانے میں, پجیرو اور سارا کچھ ان کا کلچر تھا. وہ سب چھوڑ کے اچانک جو ادھر آ کے بندہ بیٹھ گیا جس کے اپنے پاس پجیرو گاڑی ہے اور وہ اب آ کے سڑک پہ لیٹا ہوا ہے, تو وہ تو ایک علیحدہ حالت تھی. گھر والوں کے خیال میں بھی خراب ہو گیا, پاگل ہو گیا, دیوانہ ہو گیا. یہی کہتے ہیں اس طرح کا بندے کو مینٹلی پرابلم ہو گیا, کوئی کہانی ہے ان کی فیملی کے لیے. شاید آج بھی یہ بات سننی, اس کو دہرانا پینفل ہوگا, لیکن کیونکہ زمانہ تو نہیں, زمانہ تو باتیں کرے گا. لیکن ادھر ہی اب جب یہ مشہور ہونا شروع ہوا تو وہ کاکیاں لانا شروع ہو گئے بابا جی کے پاس. بابے اینو پھوک مار دے, اینو دم کر دے, ایدا پیر صحیح وجے, ایدی آواز ایدی صحیح نہیں, اے نال دے کوٹھے والیاں جادو کراتا ہے, جن چھاڑ دیتا ہے. تو بابا ان میں سے دیکھ لیتا تھا درد کس کے پاس ہے. بابا جی کہتے تھے ویسے 900 سے زیادہ کاکیوں سے میں نے دمال لگوائی, ان میں سے 2 ہی نکلی کام کی, جو اس وقت بھی اس سے جڑی ہوئی تھی. اس حالت میں بھی وہ 15 16 20 سال کی بچی سوچتی تھی کہ یہ میری ماں ہے, میں کیوں یہ کروں. اس درد کی فریکوینسی میں بھی فرق ہے نا. 1-2 ٹافیوں پہ خوش ہو گئی, 1 لاکھ روپیہ پیسے مل گئے اس پہ خوش ہو گئی. آپ دیکھیں ایک اچھے جوڑے پہ خوش ہو گئی. جس طرح آپ نے بتایا کہ 900 سے زیادہ پورے پاکستان کی, پورے پاکستان میں 2 نکلی. 2 وہ کہتے ہیں کہ اس فریکوینسی پہ آلریڈی جو تھیں جن پہ مجھے کام کا مقصد تھا آپ کے بقول, جو بابا جی کہتے ہیں میرے, ہاں دھمال تو انہوں نے ساروں سے لگوائی, کام تو وہ لے لیتے تھے کیونکہ اصل تو فورس اس بندے کی اپنی کنوکشن ہوتی تھی. پاؤں اس کے ہوتے تھے جیسے آپ لائٹ مارتے ہیں ریفلیکٹر پہ, ٹھیک ہے, تو وہ ریفلیکٹر تھوڑا لائٹ دے رہا ہوتا ہے. وہ تو بیم کا کھیل ہے جو لگ کے وج آپ پہ رہی ہے, ٹھیک ہے, ٹارگیٹ کوئی اور ہے. اب اسی مجرے میں اچانک بابے نے کہہ دینا کوئی کالے پیلے یرکان والے, ان میں سے کئی کالے پیلے یرکان والے, شراب والے کا ویسے جگر اڑا ہوتا ہے, اور تمہیں شفا ہو جائے گی, اس کے پاؤں کو دیکھو. اب وہ تو اس کو دیکھنے آیا, اس کے جسم کو, اور اوپر سے اس کا اسلام بھی ریئیکشن پیدا ہو جانا نا, اس بندے کو شراب کی حالت میں بھی غصہ آ جانا, استغفر اللہ ایک ہی بکواس ہے, ایدے پیر ویکھا میں, ٹھیک ہے. لیکن بابا کہیں جا رہا ہے کہ اس کے پاؤں دیکھ, ادھر سے کاکی اکا ہوا ہے, اور کاکی دمال لگا نصرت فتح علی خان کی دم مست کلندر لگا لے, اور شام کلندر لگانا نور جہاں کی. وہ انہوں نے ٹیپ ریکارڈر ساتھ رکھا ہوتا تھا, یا سا زندے بیٹھے ہوتے تھے, ٹھیک ہے. مہر علی صاحب کا کلام نات بیچ میں لگا دینی, کتھے مہر علی کتھے تیری سنا, مد بھریاں 2 نینا کتھے جا لڑیاں. اب بابے نے اچانک کہہ دینا یہ مد ہوتا کیا ہے, تو کہتے ہیں اب بابا شراب نو کہندے نے, نشے نو کہندے نے. اچھا ٹھیک ہے, تو آنکھوں میں کون سی شراب ہوتی ہے. تو اگر آپ کی معشوق آپ کو دیکھ لے, عاشق کی اس سے نگاہ مل جائے, اور اگر معشوق کی آنکھوں میں پہچان ہو, معشوق کی آنکھوں میں اپریشیشن ہو, معشوق کی آنکھوں میں ریکگنیشن ہو, آ گئے ہو, اتنا ہی ہو, یہی نشہ چڑھتا ہے اور گڑا چڑھتا ہے. تسی اس دور سے گزرے ہو ماشاء اللہ, اسکول کالج تمہیں پتا نا کہ وہ تو یونیورسٹی میں بس ایک بار ایسے دیکھے ہی تو 2 دن بعد جب جاتے تھے اگر بیمار بھی ہوتے تھے ساری بیماری ٹھیک ہو جاتی تھی. ٹھیک ہے, پاگلاں طرح دوستوں نے کنٹین تے سارا کچھ کھوا دیا سی. ٹھیک ہے, وہی مد چڑھتی سی اور گڑی چڑھتی سی. مد یہی ہے نا بھری ہوئی. تو اگر عاشق کو معشوق کہہ دے کہ تم کدھر تھے, بس گل ختم ہو گئی, پاگل ہو جائیں گے. اب بابا وہ کس معشوق کو یاد کرا رہا ہوتا تھا, یہ ماں تو اس نے نہیں بات کرنی. ایویں نہیں طارق جمیل صاحب کہتے ہیں کہ میرا گرو تھا, ٹھیک ہے, وہ ان سے کبھی اکیلے میں پوچھنا. خیر نام نکل گیا میرے منہ سے, تو اب تو نکل گئے سر. طارق جمیل صاحب کے گرو ہیں, آپ ان سے زیادہ پوچھ لیجیے گا. یہ میں ضرور پوچھوں گا اگر میرا چانس بنا انشاءاللہ پوڈ کاسٹ کا. پتہ نہیں اللہ نے کیوں نکلوا دیا طارق صاحب سے, معذرت کے ساتھ. تو اب وہ دیکھ رہا ہے نا اس کو
لیکن اس کے اندر الٹا ریئیکشن پیدا ہو رہا ہے کہ استغفر اللہ میرا اللہ کنجری دے پیراں جو شفا, مطلب کنجری یہ تو گندی ہے ناپاک ہے. اب وہ خود شراب پی کے وہ تماشبی نہیں کرنے آیا ہوا ہے, وہ حرامزدگی کرنے آیا ہوا نا, اللہ کا ٹھیکیدار پھٹ بن گیا وہ. اب اسے اچانک دل میں غصہ آ گیا کہ یہ اللہ کی یہ کیا بات کر رہا ہے, ٹھیک ہے پیر دیکھنے آیا ہوں نا, تو اللہ کی غیرت آ رہی ہے نا اس میں, تو اللہ سے جڑ گیا بیٹھا بیٹھا ہی, چلے گیا خیال ادھر. ہاں جی, ہوں کیڑی شراب تے کیڑی کڑی, ٹھیک ہے, ادھر سے کاکی جڑی ہوئی ہے اس کے ساتھ. وہ کاکی جو ہے نا وہ لائیو وائر ہے, وہ اپنا اس کا ایک درد ہے. کبھی ان کاکیوں سے اکیلا انٹرویو کرنا, ٹھیک ہے, میں نام نہیں لینا چاہتا, وہ کاکی نے تو اب بایا کر لیا تو اللہ اس کا پردہ رکھے. تو وہ کہتی ہے کہ مجھے 14 سال کی عمر میں جب میری سو کالڈ ماں نے پہلی بار پاؤں مارنے کو کہا تو مجھے تو پتہ نہیں تھا. ہاں, تو اس نے کہا کہ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے, ٹھیک ہے, یا یہ کیا ہے. میں تو بڑے شوق سے کر رہی تھی کہ مجھے تو بہت انعام مل رہا تھا اور مجھے اتنے اچھے اچھے گفٹ ملے. اور پھر وہ ناتھ تروائی جو کوئی بھی تھا تو اس میں مجھے کہا گیا کہ انکل جو کہیں گے, انکل کوئی بھاولپور کے بہت بڑے سیٹھ صاحب تھے یا جو بھی تھے, تو وہ انہوں نے تو بہت مالا مال کر دیا اس کو. تو وہ تو کہتی کہ میں نے تو کبھی پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا, لیکن میں جب بھی فلم انڈسٹری میں بھی آ گئی, میں نمبر 1 ہیروئن بھی ہو گئی, مجھے جب بھی فرسٹ ٹائم اسٹیج پہ جا کے پرفارم کرنا پڑتا, میری روح کے اندر سے ایک چیخ ہوتی تھی اس کے ساتھ کہ وائی می, یہ کون ہوتا ہے میک اپ, یہ مجھے کیوں اس نے ادھر سے ہاتھ لگایا. حالانکہ اس کو صحیح اور غلط کا نہیں پتا تھا, نہ کسی نے بتایا تھا, ٹھیک ہے, لیکن اس کے اندر تو تھا نا, اس کے اندر تھا. اور وہ کہتی کہ ایک لمحے کو وہ خیال آتا تھا, لیکن جو ہی وہ کلیپ آتی تھی, جو ہی وہ ہوتا تھا کہ واہ واہ یہ وہ, تو پھر میں پاگلوں کی طرح اس کے ساتھ ضد میں کرتی تھی اگر تو نے مجھے یہاں رکھا ہے نا, جو کوئی بھی تو ہے. کیونکہ جب میں کئی بار یہ دیکھتی تھی کہ کسی پارٹی میں یا کسی ایسی جگہ پہ جہاں مجھے بلا تو لیا جاتا تھا, لیکن وہاں جو میاں صاحب کی, حاجی صاحب کی, شیخ صاحب کی, حافظ صاحب کی, نیک لوگ تو یہی ہوتے ہیں نا, یا کسی پرائم منسٹر کی یا سیکٹری صاحب کی بیگمات یا کچھ یہ ہیں, وہ کچھ اور ہوتی تھیں. حسن میں ہوتی تھی, رات کو اس کا خامند وہی پورا مہینہ اس نے مجھے رکھا ہوتا تھا. خود وہ وزیر اعظم کا صدر باپ ہے, وہ کیا ہوتا ہے ہسبینڈ ہے, واٹ ایور جو بھی ہے, ٹھیک ہے, وہ اکیلے میں میرے پہنچ آٹ رہا ہے. اور ویسے وہ وہاں پہ میٹنگ میں وہ میرے سے سلام لینے پہ روادار نہیں ہے, اور وہ لوگ بھی مجھے تھوڑا سا نیچے کہ یہ فنکشن کرنے آئی ہے, یہ اسٹیج پہ کرنا. تو میرے اندر ایک چیخ ہوتی تھی, میں یہ جو ایک گند تھا اس معاشرے کا, یا ان کے جو دوہرے تہرے چہرے تھے, مجھے ان سے گھن آتی تھی. اور ان کے بنانے والے سے میری لڑائی تھی کہ ان کی اوقات یہ ہے اور ان کو تو نے اتنے درجے دیے ہوئے ہیں, اور میں یہ ساری سروس بھی اپنے جسم پہ کر رہی ہوں, خون پسینے کی کمائی کھا رہی ہوں, مزدور ہی ہے نا وہ ایک, ٹھیک ہے, اور مجبوری کا لیبر ہو رہی ہے نا, اس سے سیکس لیبر لی جا رہی ہے, اور میں گندا ہوں یا گندی ہوں, تو نے کیوں مجھے ایسا رکھا ہوا. وہ تو جب اس کی زندگی میں یو ٹرن آیا تو آیا. لیکن اسلام بھی تو ہمیں زنا سے, یہ سب چیزوں سے, زنا کاری سے منع کرتا ہے. تو نہ کرے نا, لڑکی زبردستی چڑھتی ہے آپ پہ, نہیں وہ کاکی زبردستی لے جاتی ہے, تو اسلام تو کرتا ہے نا منع. اسلام مجھے بتائیں, اگر زنا میں یا آپ کرتے رہیں گے, اللہ کا کیا جاتا ہے, کس کا نقصان ہے؟ گناہ میرے سر پہ. نہیں, گناہ کو چھوڑیں پرے, نقصان کس کا؟ اس سے نقصان ہوتا ہے, بیماری پھیلتی ہے, پھر جو بچہ آئے گا اس بیچارے کا والی وارث کوئی نہیں ہے. اگر آپ لوگوں کو یہ پتہ چل جائے, آج اپنی قوم کو میسیج, آپ جیسے ینگسٹرز کو میں میسیج دینا چاہتا ہوں, آپ لوگوں میں سے کئیوں کو, نیک بچوں کو بڑا شوق ہوگا کہ میں حج کرنے جاؤں, عمرہ کرنے جاؤں, 5 وقت کا نمازی بن جاؤں, مسجد میں جاؤں. ان سب سے بھی بڑی جو عبادت ہے نا, اور اس میں خوشی سے سب کو شامل کیا کریں اور اس کو سیلیبریٹ کیا کریں اس سینس میں کہ اللہ نے آپ کو توفیق دے دی, وہ نکاح ہے, یہ عبادت ہے. یہ حج سے جس طرح جتنی خوشی سے حج میں چھوڑنے جاتے ہیں نا آپ لوگ اور لینے جاتے ہیں, یہ اس سے بڑی ہے. اگر کوئی بچہ جو ہے اس نے واقعی زنا کے قریب نہیں گیا, یا غلطی اس سے کوئی چھوٹی موٹی ہوئی, اس نے توبہ کی اور اپنے آپ کو روکی رکھا, اور پھر اللہ رسول کے طریقے سے اس نے اناؤنس کر کے نکاح کر دیا, ایک نکاح کیا, اور اس میں آپ لوگوں کو شامل کیا, اس میں خوشی سے شامل ہوا کریں. اس میں یہ نہ کہا کریں اس کے کپڑے اچھے نہیں ہیں, یہ کیا کر رہا ہے, وہ ایک بہت بڑی عبادت ہوتی ہے. وہ دونوں ایک عبادت شروع کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہے, آگے جو بچے آنے ہیں, یہ ساری ایک بہت بڑی عبادت لڑی چلتی ہے, وہ سارا کاؤنٹ کرتا ہے, وہ عبادت ہے. ٹھیک ہو گیا. اگر اسے عبادت سمجھیں گے اور عبادت اس کو سمجھ جائیں, ریئلائز کر دیں گے کتنی بڑی توفیق ہے اللہ کی طرف سے, ٹھیک ہو گیا, وہ زنا کا کانسیپٹ ویسے ہی نکل جائے گا.